اولاد حضرات کے لیے یہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ جو لوگ بھی 7 سال سے یا 10 سال سے ابھی تک بے اولاد ہیں تو یہ مجرب لفظ ان کی جھولی کو بھر دے گا۔ آخر ہم کیسے عام انسان کو لاجک سے بتا سکیں کہ لفظ یہ جو خاص میں بتانے جا رہی ہوں اس کو اگر پڑھا جائے تو سب کام کیسے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ایک خاص لفظ کا ذکر اور معجزات سے بھرے ہوئے کمالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ استغفار کے بارے میں تو بہت سی احادیث بھی موجود ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھائے گا اور اس کو ہر پریشانی سے نکال لے گا۔ استغفار سے اللہ پاک آپ کے سب مسائل کو ختم کرے گا۔ بڑے سے بڑے وظائف آپ کرتے ہوں گے لیکن آپ کو اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ اس کی آخر اصل وجہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کا خالص یقین نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی جو ذہن ہوتا ہے وہ تعداد کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی وظائف کو خالص یقین عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آیت مبارکہ ہے یا کوئی لفظ ہے یا اسم اعظم ہے، پھر اس کی اہمیت ہوتی ہے، تعداد کی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کے خالص یقین عقیدے سے، نیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے خلوص، خشوع خضوع کے ساتھ کوئی بھی جو وظیفہ ہے یا ورد ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس طرح سے پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اس خاص انفارمیشن کو سننے کے بعد دوسروں تک آپ نے لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے۔ استغفار کا خاص عمل اور اس کے اوپر بہت سی سٹوریز بھی موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے اولاد تھے لیکن انہوں نے استغفار کا جیسے ہی ورد بڑھا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رزق کی قلت کی وجہ سے پریشان تھے، انہوں نے اس کا ورد بڑھا دیا، یعنی کہ استغفار کا جب ورد بڑھا دیا، کثرتاً شروع کر دیا تو ان کے رزق میں فراوانی شروع ہو گئی۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام تھے کہ حل نہیں ہو رہے تھے کہ استغفار جیسے ہی کثرتاً شروع کیا تو سب بگڑے ہوئے کام سنور گئے، لیکن دل سے پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو ہمیں بہت ہی زیادہ بوجھ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کا کہنا ہے کہ میری انگزائٹی ختم نہیں ہو رہی تھی تو میں اللہ پاک کے کسی ایک نام کو 1,00,000 بار پڑھتی رہتی ہوں۔ 1,00,000 کی تعداد تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کامل یقین عقیدے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ایک نام کو یا قرآنی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک ہی بار پڑھنا کافی ہوگی اور کمالات انتہا کے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ ہم جب وظائف پڑھتے ہیں تو ہمارا فوکس تعداد پر چلا جاتا ہے، دل پر نہیں، یعنی کہ کامل یقین عقیدے کو ہم بھول جاتے ہیں اور جو تعداد ہوتی ہے ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو اثرات، خاص نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے اور اسی وجہ سے انسان اور زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ شاید وظیفے میں یا جو کلام پڑھیں اس میں کوئی کمی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ہمارے یقین میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری نیت میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وظائف کا جو مکمل نتائج ہوتا ہے، موضع ہوتا ہے، کمالات ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ کثرت عمل ہم سے درکار نہیں ہے بلکہ احسن عمل درکار کیا گیا ہے۔ استغفار کے فائدے ہی فائدے ہیں اگر صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا جب ہم ورد سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ روزمرہ زندگی میں جب ہم اس کو کثرتاً پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی بات اس میں یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بے شک ہم مسلمانوں کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ اگر اللہ پاک سے گہرا تعلق ہے تو اس میں ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ بن مانگے ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ابھی ہماری زبان پر نہیں آیا ہو۔ استغفار کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور معافی کی طلب کے ساتھ بندے کی ندامت کا بھی ذکر ملتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ عام طور پر قرآن پاک کی تعلیمات سے مثبت ہوتے ہیں جہاں استغفار کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ خاص طور پر سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور استغفار کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس میں اللہ پاک کی رحمت اور رزق کے وعدے کے بارے میں بھی خاص ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو ترجمہ ہے وہ ملاحظہ کیجیے
اور اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور تمہیں مال و دولت اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ پہلے دور میں بھی استغفار کی انتہا کی فضائل و برکات تھیں، کہ پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے لیے، ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے، ان کی طرف ان کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے استغفار کا دامن تھامنے کے لیے کہتے تھے۔ تو اب آپ یہ چیز پر غور کریں کہ استغفار کس قدر عظیم اور کس قدر ہی انتہا کی طاقت رکھنے والی دعا ہے، یا پھر آیت ہے، یا پھر یوں سمجھے ایک لفظ ہے، اور ایک لفظ میں ہی انتہا کے فضائل و برکات ہیں۔ یعنی کہ اس سے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ انعامات کی بارشیں کرتا ہے، مال و دولت کی، اولاد کی، باغات کی، نہروں کی، کہ انسان شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے ساتھ میں استغفار کے بارے میں ایک شارٹ سٹوریز بھی ہیں جو شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ آپ کا اس پر ایمان مضبوط اور تازہ بھی ہو۔ ایک عورت کا کہنا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی، سوچتی رہی کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اولاد کے لیے ترس رہے تھے، دیر سے ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن ڈاکٹروں نے انکار ہی کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتی، ایسا آخر کیوں ہوا؟ وہ عورت اسی طرح یہ سن کر روتی رہی، اور اسی طرح روتے ہوئے اس کے ذہن میں تہجد کا خیال آنے لگا۔ پھر روتے روتے اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرے گی، اور ساتھ ہی ایک لفظ کو اپنی زندگی میں پابند بنا لے گی، اور پھر ہر ٹائم اس نے یہ سوچا کہ میں استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دوں گی، یعنی کہ کثرتاً میں استغفر اللہ شروع کروں گی پڑھنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایسا کرم کیا، اس کے اتنے تازہ ایمان پر، یقین پر، تہجد پر اور استغفر اللہ پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا 7 سال کا اور ایک بیٹا 3 سال کا، اور ان کی شادی کو کم از کم 4 سال ہوئے تھے، یعنی کہ 4 سال بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ، کیونکہ بے شک وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اپنے دل سے دوسروں کے لیے نفرت، حسد کو ختم کر دیں، پھر جو آپ وظائف کریں گے ان کے کمالات دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور عورت کا بھی بتانا ہے کہ کم از کم 10 سال سے ان کو اولاد نہیں، لیکن اسی وظیفے سے یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا مجرب ترین عمل بھی یہی ہے کہ جن کو اولاد نہیں وہ استغفار کی کثرت شروع کر دیں تو اللہ پاک ان کو اولاد سے ضرور نوازے گا، یعنی کہ ان کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے گا۔ بے شک وہ پاک ذات وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ بھی اولاد کے حصول کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی بے اولاد ہیں وہ سب آج ہی سے اس خاص اور مجرب عمل کو شروع کر لیں، اللہ پاک کی پاک ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کامل یقین عقیدے کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔